السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج آپ کے لیے جو لے کے ہم حاضر ہیں وہ میرا افسانہ ہے ہجر کا نام۔ سماعت فرمائیے۔ ہجر کا نام۔ گلستان جوہر تو خود اپنی ذات میں ایک شہر بن گیا ہے، اپارٹمنٹس کا جنگل۔ کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہی میدان حشر ہوگا۔ لوگ ہی لوگ، ایک جم غفیر ہے۔ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور ان 2 مہینوں کی چھٹیوں میں کریش کورس کروانے کی اچھی رقم مل جاتی ہے۔ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ میرے پاس چونکہ سائنس کے مضامین ہیں، اس لیے ٹیوشن آسانی سے اور پیسے بھی نسبتاً اچھے مل جاتے ہیں۔ پیسہ جو سب کی ضرورت ہے، بلکہ اب تو مانو انداتا ہی ہے۔ کھل جا سمسم، ہر قفل کی چابی اور شاید ہر غم کا مداوا بھی۔ میں اور یوسف اپنے تینوں بچوں کے مستقبل کے خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی زندگیوں سے رنگ کشید کیے جا رہے ہیں۔ سخت محنت نے جہاں میرے روپ کو گہنایا ہے، وہیں میرے یوسف کو بھی جھلسا دیا ہے۔ جب کبھی میں اپنی شادی کی تصاویر دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنی پرچھائی بھی نہیں رہے۔ ہم جو اپنے خاندان کے سب سے خوبصورت کپل کا اعزاز رکھتے تھے، وقت کی گرد بعد میں دھول ہو رہے ہیں۔ اولاد کی محبت تو اپنا کچھ بھی نہیں رہنے دیتی، حد تک کہ اپنا آپ بھی۔ جوہر موڑ سے اس گھر تک جہاں میں ٹیوشن پڑھانے جاتی ہوں کا پیدل سفر کوئی 30-35 منٹ کا ہے۔ پیدل چلنا میرا شوق کم اور مجبوری زیادہ ہے کہ اسٹاپ سے ان کے گھر تک رکشے والا 30-35 روپے مانگتا ہے۔ ویگن اور رکشے کا کرایہ ملا کر آتی جاتی تقریباً 100-125 روپے روز کرائے کی مد میں خرچ کرنا میرے بچت اسکیم کی ایسی کی تیسی کر دیتا۔ سو پیدل چلنے ہی میں عافیت تھی۔ ویسے بھی گرمی حالات کا دم پخت، دھوپ کی شدت کی شکایت کیا ہی کرے گا، سو دھوپ کی تو برداشت ہے۔ بس اس سفر میں ایک بہت مشکل امر ہے۔ اگر آپ کبھی اس راستے سے گزرے ہیں تو شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب آپ جوہر سویٹس کے سٹاپ پر ویگن سے اتر کر ہرمین ٹاور والی سڑک سے اندر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کنکریٹ کا ایک لامتناہی سلسلہ ملتا ہے۔ ان اپارٹمنٹ بلڈنگ کے نیچے کے حصوں میں دکانیں ہی دکانیں ہیں۔ دودھ، دہی، بیکری، پنساری، سبزی، قصائی، نائی، درزی، الیکٹریشین، پلمبر، لوہار، پان والا، مرغی والا، حلوہ پوری والا، غرض دکانیں ہی دکانیں اور لوگ ہی لوگ، بیچنے والے اور خریدنے والے لوگ۔ اس بھری پوری سڑک پر سے گزرنا گویا پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی آپ کے پاؤں شل ہوتے جائیں گے۔ وجہ کشش ثقل ہرگز نہیں، بلکہ وہ کھنکھجورے جیسی آنکھیں ہیں جو آپ کے جسم کے چپے چپے پر رینگ رہی ہوتی ہیں۔ شرمندگی اور اذیت شاید جسم کا بوجھ بڑھا دیتی ہے۔ اس سڑک پر 12-13 منٹ کی واک بہت اذیت ناک ہوتی ہے، اتنی کہ دل چاہتا ہے کہ اس عرصے کو اپنے حیات سے ہی منہا کر دیں۔ خیر، غریب کی زندگی کی جمع پونجی ہی کتنی، اس میں ہوتا ہی کتنا کچھ ہے جو منفی بھی کیا جائے۔ ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا۔ مرضی، اس 4 حرفی لفظ کا ہماری زندگیوں میں گزر کہاں؟ ہم زندگی جیتے کب ہیں؟ بس زندگی ہم پر سے گزرتی چلی جاتی ہے۔ ہاں، تو میں سڑک کی رودات سنا رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے یا آپ نے محض دوپٹہ اپنی گرد لپیٹا ہوا ہے، آپ میم صاحب ہیں یا ایک معمولی ملازمہ یا بھکارن، بس جنس عورت شرط ہے۔ وہ لیزر گائیڈڈ نگاہیں آپ کے وجود کو قاش قاش کیے بغیر نہیں پلٹتی۔ یہ اسی ایک سڑک کی کہانی نہیں ہے، ہر پرہجوم جگہ کا یہی رونا ہے۔ بنت حوا کو ان چپتی نظروں سے کہیں امان نہیں۔ پیمائش میں مختصر مگر عذاب میں طویل ترین سڑک ایک موڑ لے کر نسبتاً کم رش والی سڑک میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سڑک پر موجود اپارٹمنٹس اور اس کی دکانیں ابھی آباد نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، وہی شہر و خاموشہ تک لے جانے والی سڑک۔ کہانی اسی موڑ کے بعد والی سڑک پر شروع ہوئی تھی۔ وہ مہینے کی تیسری جمعرات تھی اور 2 ویگنوں کے مابین ہونے والے تیز رفتاری کے خطرناک مقابلے کے نتیجے میں قدرے جلدی پہنچ گئی تھی۔ میں ممکنہ حادثے سے بچ جانے پر خیر مناتی ہوئی تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی کہ قبرستان کے پاس والی مسجد
مسجد اویس قرنی کی بند دکان کے تھڑے پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جو کم عمر اور بہت خوبرو تھا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے رونے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے میرا دل پانی کر دیا تھا۔ ان کے قریب جانا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عام طور پر چورنگیوں اور لال ہوتے سگنل پر گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے، کھڑکیوں کے شیشے تھپ تھپاتے، میک اپ سے لتھڑے نظر آنے والوں سے کافی مختلف تھے۔ میں دل پر جبر کر کے تھڑے سے آگے نکل تو آئی، مگر پھر دل کی دہائی پر پلٹ آئی۔ میرے قریب آنے پر دونوں بڑی عمر کے مخنث کو چوکنے اور مضطرب سے ہو گئے، پر کم عمر اسی شدت سے روتا رہا۔ میرا سفر چونکہ بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی ناگن چورنگی سے گلستان جوہر بلاک 19 تک، سو میں پانی کی چھوٹی بوتل ساتھ ہی رکھتی ہوں، اور عموماً میری بوتل یہاں تک پہنچنے پر خالی ہو جاتی ہے، مگر آج آدھی بوتل پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کچھ بھی کہے بغیر بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل اس کے آگے کر دی۔ بوتل سے ہوتی ہوئی اس کی نظر مجھ تک آئی اور وہ ایک بار پھر سے پھپک کر رونے لگا، یا شاید لگی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجھے لگا میرا منو، میرا منور میرے سامنے بلک رہا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور دوبارہ بوتل اس کے سامنے کر دی۔ اس بار اپنی قیمتی اور صاف ستھری قمیص کے دامن سے ناک پوچھتے ہوئے لمحہ بھر میں اس نے بوتل خالی کر دی۔ کاہے رو رہے ہو؟ میاں مر گئی ہے۔ ساتھ بیٹھے بھاری بدن مگر میک اپ سے مبرہ چہرے والے نے جواب دیا، جو مردانہ چہرے کے ساتھ زنانہ کپڑوں میں کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا۔ میرے دل پہ جیسے گھونسا لگا۔ ہاں بیٹا، میاں مرے تو رونا تو بنتا ہے۔ یہ فیضان کی کہانی ہے جو اس نے آنسوؤں اور آہوں کے درمیان سنائی۔ اس کا نام ماں نے یقیناً بڑی چاہ سے فیضان رکھا ہوگا، پر اب تو اس کے بگڑے نصیب کی طرح نام بھی بگڑ کر فیضا عرف برفی ہو چکا تھا۔ وہ کبھی ہینا بنگلوز کا مکین تھا۔ 17 سال پہلے وہ شیخ عبد الکریم صاحب کے گھر رب کریم کی طرف سے 5ویں اولاد بنا کر اتارا گیا تھا۔ 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے بعد سکینہ اپنی گھر گرہستی میں مصروف بڑی بیٹی ارم کے جہیز کے سامان جوڑنے میں مشغول تھی، جو خیر سے 17ویں سال میں قدم رکھ رہی تھی۔ سفید پوش گھرانوں میں بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر میں جستی پیٹی بھی آ جاتی ہے، جس میں ککڑی جیسا قد نکالتی ہوئی بیٹی کا جہیز کا سامان بھی آہستہ آہستہ جمع ہوتا جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے سکینہ کا جی ماندہ ماندہ کچا کچا سا تھا۔ یہی گمان تھا کہ بلڈ پریشر لو ہو گیا ہوگا۔ الٹیاں لگیں تو خیال گزرا کہ باسی سالن کھا لیا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر تک رسائی ہوئی تو پتہ چلا کہ لو، اب جگ ہنسائی کا پورا سامان تیار ہے۔ 10 سال بعد ان کے گلشن میں ایک اور پھول کھلنے جا رہا ہے۔ حیرانگی، شرمندگی، عجیب طرح کے جذبات کی یلغار تھی۔ خاندان میں نکو بنی، آس پڑوس میں تمسخر کا نشانہ بھی۔ جوان ہوتی ہوئی لڑکیوں سے آنکھیں ملانا بھی دشوار لگا۔ جی تو چاہا کہ ڈھیروں ڈھیر ہلدی پی جائیں یا ڈاکٹرنی سے پیٹ صاف کروا لیں، مگر خوف خدا آڑے آیا۔ بچیاں آنے والے مہمان کے متعلق جان کر بہت پرجوش تھی۔ ان کے لیے وہ آنے والا تو کھلونا ہی تو تھا۔ بچیوں کے مثبت رد عمل کے بعد سکینہ کی شرمندگی میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ پھر وہ دن آیا جب وہ ننھا سا وجود اس بے مہر دنیا میں آیا، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ خوبصورت معصوم وجود، اس کا تعلق تیسری جنس سے تھا۔ اس ننھے وجود نے سب کو سکتے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ گھر میں مرگ جیسا سوگ تھا۔ سب سے پہلے سکتے کی کیفیت سے باہر آنے والے شیخ عبد الکریم تھے۔ شیخ عبد الکریم اس کی جنس جاننے کے بعد کریم و ستار نہ رہے، بلکہ جبار و قہار بن گئے۔